الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور انشاءاللہ مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آغاز کریں گی۔ کچھ ہدایات دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ عزیز بہنوں، اپنے نام کے ساتھ کلاس میں انٹر ہوں۔ جن بہنوں کو اپنا یعنی نام چینج کرنا نہیں آ رہا، وہ پارٹیسپینٹ لسٹ میں جائیں، وہاں اپنا نام پہ وہ کلک کریں، اس پہ ری نیم کا آپشن آئے گا۔ اس میں اگر آپ کا نام موجود نہیں ہے، موبائل کا نام ہے، تو اپنا نام لکھیے، اور اگر آپ کا نام موجود ہے، حلقے کا نام موجود نہیں ہے، تو اپنے نام کے ساتھ بریکٹ میں کر کے حلقے کا نام لکھ دیجئے۔ اور اگر آپ حلقہ یعنی جدہ سے آپ موجود نہیں ہیں، کہیں اور سے شرکت کر رہی ہیں، تو جن بہن کی دعوت پہ آپ شرکت کر رہی ہیں، آپ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھ دیجئے۔ اور بس اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ بہنوں کا جنہوں نے کل ہمیں بتا دیا تھا، ان کا ہمیں علم ہے، حمیدہ بہن، اور ان کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ان کا ہمیں پتہ چل گیا تھا، ان کا نام ہم اپنے پاس خود نوٹ کر لیں گے کہ وہ الحمرا سے ہیں۔ مریم بہن، آپ آغاز کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا سارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا بسم الله الرحمن الرحیم. پیاری اور عزیز بہنوں، کل ہم نے سورہ بقرہ کا مطالعہ یعنی پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 93 تک ہم پہنچے تھے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم اپنا مطالعے کا آغاز کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور پہلی بات اس میں یہ ہے کہ پیاری اور عزیز بہنوں، یہ جو ہم مطالعے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مختصر دورہ قرآن ہے۔ مختصر دورہ قرآن کے تھوڑے سے مقصد ہم ذہن میں رکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آگے چلنا آسان ہو جائے۔ دیکھیے پیاری بہنوں، یہ دورہ قرآن ان بہنوں کے لیے جو زندگی میں پہلی دفعہ قرآن کے کسی سرکل سے جڑی ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن اس کی مثال آپ بالکل ایسے سمجھیے جیسے کبھی کوئی پرفیوم کے سیمپل ملتے ہیں نا، چھوٹی سیمپلز ملتے ہیں یا ٹیسٹر ہوتے ہیں، آپ دکان پہ جائیے، یا کبھی آپ کوئی بہت اچھی سی کھانے کی چیز لینا چاہیں، کھجور کی دکان پہ آپ کو کھجور ٹیسٹ کرانے کے لیے وہ دیتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دورہ قرآن بھی صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ اور میں اس سے جڑیں، چاہے ہم پہلی دفعہ جڑیں اور اس کے بعد جب ہم اس کی آیات سے گزریں گے اور ہم ترجمہ ہی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، بہت تفصیل میں نہیں جا رہے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی پیاری اور کتنی منفرد کتاب ہے، اور اس میں تو میرے اور آپ کی زندگی کا ہر ڈھنگ اور ہر قرینہ سکھایا گیا ہے۔ تو اگر آج میں اس سے اتنے تھوڑے وقت کے لیے اور بہت زیادہ اس پہ غور و فکر اور تدبر نہیں بھی کر رہی تو اتنا کچھ سیکھ رہی ہوں، تو پھر میں کل اس کے لیے خصوصی وقت نکالوں اور اس کے ساتھ بیٹھوں۔ اور ویسے ہماری پورے سال بھر ہمارے شہر میں مستقل قرآن کی کلاسز ہوتی رہتی ہیں۔ آپ میں سے جو بہنیں پہلی بار دورہ قرآن جنہوں نے دورہ قرآن کا سرکل جوائن کیا ہے، وہ اپنی اس ساتھی بہن سے جس کے ذریعے آپ کا رابطہ ہوا ہے اس سے معلومات حاصل کیجیے، اور پھر بعد میں آپ ہماری قرآن کلاسز جن میں تفصیل سے ان تمام مضامین پہ بات ہوگی ان کو جوائن کر سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری وہ بہنیں جو دورہ قرآن مستقل اٹینڈ کرتی نہیں ہیں اور قرآن کلاسز بھی جوائن کرتی ہیں، ان کو شاید یہ بات محسوس ہو کہ ہم بہت تیزی سے اور یعنی ترجمے سے گزر رہے ہیں اور بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ تو میری بہت پیاری اور عزیز بہنوں، اس کا مقصد ذہن میں رکھیے گا، میں اور آپ کیا ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہیں کہ اس 2 ڈھائی مہینے میں رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ایک قرآن مجید کا اوور ویو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی دیکھیے خلیل الرحمن چشتی صاحب نے ایک بہت پیاری سی بات کی ہے جو میرے دل کو بہت اچھی لگتی ہے اور یقیناً آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کمرے کے فرنیچر کو دیکھ کے نا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کمرے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے اگر باورچی خانے کا جو سامان ہے وہ بالکل مختلف ہوگا خوابگاہ سے یا بیٹھک سے یا لاؤنج سے، تو اسی طرح قرآن مجید کی ایک سورت کے اندر جو آیات ہوتی ہیں نا وہ اس کے اندر مضامین کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ دورہ قرآن مجھے اور آپ کو ان مضامین، ان اوور ویو سے گزار رہا ہے، جس کے بعد ہم 2 ڈھائی مہینے میں ہمیں ایک دل کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس صورت میں یہ موضوعات تھے، اور بعد میں ہم ان کو اپنے قرآن کلاسز جن میں ہم ویسے جوائن ہیں مزید تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری چیز جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیاری بہنوں، میں اور آپ جو ہے نا صرف علم برائے علم کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پہ۔ آج میں اور آپ جو 1 گھنٹہ نکال رہے ہیں اس کو بہت قیمتی سمجھیے، اور دورہ قرآن کے دوران، اس کلاس کے دوران اپنے پاس کچھ نوٹس لیتے رہیے، کچھ سوچتی رہیے۔ جیسے میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں بھی تو آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوں نا، میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں اس قرآن مجید کی۔ تو کل میں پورا دن یہ سوچتی رہی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ذائقوں کی حریص تھی، اور ذائقے کے چکر میں نا وہ اللہ کے حکم کو بھول جاتی تھی۔ تو میں بھی اب سوچنے لگی کہ میں کیا ایسا معاملہ تو نہیں ہے میرا اپنے گھر میں، یا اللہ تعالیٰ عظمیٰ بہن کو بہت خوش رکھے، انہوں نے کل میری ایک قولوا للناس حسنیٰ کی طرف توجہ کرائی، تو میرے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے یہ بار بار کہ میں چیک کروں جب میں اپنے گھر میں اپنے آس پاس بات کرتی ہوں تو کیا میں اچھے طریقے سے بات کرتی ہوں، یا وہ میری بات کا انداز وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو روزانہ یعنی 3 دن ہفتے میں کلاس ہوگی، اپنے پاس اپنے مصحف کے پاس کچھ آپ پوسٹ اٹ پیڈ نوٹ رکھ لیجیے، کچھ چیزیں رکھ لیجیے اور لکھ لیجیے کہ آج پورا دن میں اس پہ غور کروں گی۔ اور تیسری اور آخری بات، یقیناً آپ سب قرآن سے جڑنے کے لیے بہت خواہش مند ہوں گی اور جلدی سے اس طرف جانا چاہتی ہیں، میں بھی مختصر بات کروں گی۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم کس اسٹائل سے چلیں گے۔ پہلی بات یہ کہ آیات کی کچھ گروپس میں آپ کے سامنے ہوں گے، ان کی آیت نمبر میں آپ کو پہلے بتا دوں گی۔ جیسے ابھی ناجیہ نے ہمارے پاس سلائڈ کھولی ہوئی ہے سامنے، آیت نمبر 94 سے 96 تک زندگی کے حدیث کے عنوان سے ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے۔ جب اس ہیڈنگ کو میں بتا دوں گی اس کے بعد میں آپ کے سامنے ترجمہ قرآن پڑھوں گی، آپ بھی اپنے سامنے ترجمہ قرآن کھول کے رکھیے۔ اور ابھی ہمارے پاس ہم سلائڈ اوپن نہیں کر سکتے ترجمے کی، لیکن آپ اپنے پاس مصحف کھولیے، اور اگر آپ کے پاس موبائل میں آپ کھولنا چاہیں وہاں کھول لیجیے، ورنہ قرآن مجید کو
خود لے کے بیٹھیے اور ساتھ ساتھ ان آیات کا ترجمہ آپ بھی پڑھتی جائیے، اور جہاں تھوڑی سی کوئی ایسا نقطہ ہوگا وہاں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور آپ بھی اس پہ غور کیجیے گا اور اپنے پاس تحریر کیجیے گا۔ چلیے بہنوں، ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں اور صحت کی حالت میں دوبارہ اس قرآن مجید سے جڑنے کا ایک موقع دیا ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 94 ہے یہ۔ اس کا عنوان ہے زندگی کے حریث۔ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آپ بھی اپنے ساتھ ساتھ اس ترجمے کو کھول لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اس خیال میں سچے ہو تو یقین جانو کہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، کہ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے وہاں پہ اپنے ہاتھ سے کما کے بھیجا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وہاں نہ جائیں۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا، یہاں پہ ابھی بھی جیسے ہم نے سورہ بقرہ کا کل آغاز میں دیکھا تھا کہ سورہ بقرہ بار بار بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں بتا رہی ہے کہ تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ تم اللہ کے دین سے اللہ کے بندوں کو جوڑ دو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دو، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ تو ان کے جو فرد جرم ان پہ عائد کی جا رہی ہے، ان کی جرائم کی لسٹ بتائی جا رہی ہے، اس میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہیں زندگی سے محبت بہت تھی، اور کہتے تو یہ تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی بھی نہیں جائے گا، لیکن حال یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کوئی گفتگو کرتے تھے، ایسا مجادلہ کرتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا چلو اپنی موت کی دعا کرو، تو ان کے چہرے زرد پڑ جاتے تھے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو، اگر گھر تمہارا ہی ہے تو تم پھر جانے کی تیاری کرو۔ دیکھیں نا، آج اگر ہم سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور ہم میں سے کسی کو ایگزٹ پہ جانے کو کہا جائے تو وہ شخص زیادہ جلدی جانے پر تیار ہو جائے گا جس کی وہاں پر کوئی انویسٹمنٹ ہو، جس کا وہاں پہ کوئی یعنی کہنا چاہیے ساتھی دوست موجود ہوں، کچھ تعلقات ہوں، کچھ اس نے سیونگ وہاں پہ بھی لگائی ہو نا، لیکن جس نے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا ہو بیک ہوم تو وہ جانا بھی نہیں جائے گا۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے یہود کا ہے۔ یہود نے کیونکہ اپنی ساری توانائیاں زندگی کو بہترین بنانے کے لیے لگا دی تھی نا، تو اب وہ آخرت کے جانا نہیں چاہتے، لیکن وہی بات کہ ان کے دل کا جو چور ہے یہ چھپا کے اوپر سے بہت اظہار کر دیں گے، ہاں ہم تو ضرور جائیں گے، ہم تو آخرت تو ہمارے لیے آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَن يَتَمَنَّهُ، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، بسبب ان گناہوں کے جو بیچ چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ان کو ان لوگوں سے بھی زیادہ زندگی پہ حریص اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے دو طرح کے لوگ حریص ہیں۔ حریص کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس مرے نہ۔ ایک کون ہے؟ ایک یہود ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے مشرکین ہیں۔ مشرکین کیوں نہیں مرنا چاہتے؟ مشرکین تو اس لیے نہیں مرنا چاہتے کہ ان کو آخرت سے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا، ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کوئی روز جزا بھی ہے جہاں کوئی انہیں انعام دیا جائے گا یا ان کو کوئی سزا ملے گی، تو وہ یہ چاہتے ہیں زندگی کے جتنے بھی مزے ہیں نا وہ لوٹ لیں پھر یہاں سے جائیں۔ اب کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں نا، جو روز آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ ان مشرکین سے بھی بڑھ کے ہیں دنیا کی محبت میں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہم نے یہاں پہ مشرکین مکہ اپنے ذہن میں لے آئیے، مشرک قبائل ذہن میں لے آئیے، ان کے اندر دنیا کی محبت تو تھی اور موت میں مرنے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جہاں ان کی بہادری، شجاعت اور اپنے قبیلے کے لیے جنگ کا معاملہ آتا تھا تو وہ میدان میں کود پڑتے تھے اور بڑی زبردست طریقے سے لڑتے تھے۔ یعنی ایسی محبت بھی تھی جس کے لیے وہ مر جانا بھی آسان سمجھتے تھے۔ لیکن یہود کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اس جنگ کے میدان میں بھی سب سے پہلے پیٹھ دکھانے والے ہوتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے سب سے بڑے حریص ہیں اور یہ مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ عمر پائے 1000 سال اور نہیں بچا سکے گا اس کو عذاب چاہے جتنا بھی وہ جی لے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، 1000 برس جی لیں تو بھی آخر تو اختتام ہی ہے نا۔ موت تو وہ حقیقت ہے جس سے دنیا کی کوئی ذی ہوش ہستی انتقال نہیں کر سکتی، اور آج میں اور آپ تو موت کو بہت بخوبی دیکھ چکے ہیں، آس پاس ہر طرف کیا کیا دیکھا ہم نے نا، کتنی تیزی سے ہم بات ہوئی ہیں اور کتنی تیزی سے لوگ جا رہے ہیں۔ کل جس سے بات ہوئی وہ بھی رخصت ہو سکتا ہے، کبھی دل کو یقین آتا ہے لیکن ایسا ہوا۔ تو موت سے کسی کو انکار نہیں، چاہے 1000 برس کی عمر پالے۔ یہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ
ہم بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ ہم نے اگر یہود کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی ساری انویسٹمنٹ دنیا کے لیے تھی تو وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتے تھے، تو کیا میں بھی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میری مقصود اصلی، میری مطلوب اصلی دنیا ہی بن گئی ہے یا آخرت بھی ہے؟ مجھے آخرت میں بھی کچھ چاہیے؟ کیا میں دعا کرتی ہوں تو صرف دنیا کے لیے ہی کرتی ہوں یا آخرت میں بھی کچھ حصہ رکھتی ہوں دعا میں؟ تو اپنا آپ کا میں اور آپ ہم سب جائزہ لیں۔ پھر یہاں پہ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آیت نمبر 97 سے 101 تک ایک نئی موضوع ہے ہمارے پاس۔ اس کو آپ ان آیات کا مطالعہ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں 97 سے 101۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آپ بھی مسلک پہ ترجمے پہ رہیے۔ تو قل کہہ دیجئے جو کوئی ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، تو جبرائیل علیہ السلام نے تو اتارا ہے یہ کلام آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، اور یہ کلام کیسا ہے؟ یہ سچ بتانے والا ہے، سچ بتانے والا ہے اس کلام کے بارے میں جو اس سے پہلے ہے، اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے۔ اب معاملہ کیا تھا کہ یہود آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اصل میں ان کو یہ تو پکی بات پتہ تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں، یہ تو عرصے سے انتظار کر رہے تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا۔ اب جب وہ آ گئے تو یعنی ایک تجسس بھی بہت ہے کہ ذرا جا کے اپنے معاملات کی کچھ خبر لے لیں، کوئی اور بات پتہ چل جائے، تو آ کے باتیں بھی بہت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کئی سوالات ہیں، آپ سب نے یقیناً ان کو پڑھا ہوگا، یا انشاءاللہ اگر نہیں پڑھا تو آئندہ ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وحی لاتا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بھائی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل کا تو یہ کام تھا، پہلے بھی لاتے رہے تھے۔ تو اب یہود کا معاملہ دیکھیے، کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام وہی جو ہم پہ عذاب کی بھی وہی خبر لے کے آتے تھے، اور تو وہ لائے ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا یہ بات نہیں مانیں گے۔ اگر میکائیل لے کے آتے نا تو ہم بات مان لیتے، میکائیل تو ہمارے دوست ہیں۔ اب ہٹ دھرمی کہیے یا ضد بازی کہیے، یہ کیسا رویہ ہے نا یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا تھوڑی کہ کوئی غلطی سے پوسٹل ایڈریس چینج ہو گیا اور جبرائیل علیہ السلام کو دینا یہودیوں کا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ان کے دل میں کوئی دشمنی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو اللہ کے بہت مقرب فرشتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ وحی کی صورت میں قرآن مجید لاتے تھے، اور وحی کی کیا صورتیں تھیں، کیسے نازل ہوتا تھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن کلاسز کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں اپنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کی کچھ وہ بھی بتائی ہیں، صفات بھی بتائی ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے رہنی چاہیے نا۔ کیا ہے قرآن کی صفات؟ کتاب اللہ کی صفات یہاں پہ کیا ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا، آج کل ہر تھوڑے دن بعد ختم نبوت کا معاملہ اٹھتا ہے، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی کتاب آئی تھی، اور آپ کو پتہ بھی ہے ان لوگوں کا نام جنہوں نے دعوے کیے ہیں، اور ایسے لوگ دعوے کرتے رہیں گے قیامت تک۔ قرآن مجید ان دعووں کا جواب کیسے دیتا ہے کہ یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے لما بین یدیہ، یعنی اس قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں نا بس اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کے بعد کی تصدیق نہیں کر رہا، کیونکہ بعد کوئی آئے گی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ ہدن ہے، یعنی ہدایت ہے، راستہ دکھانے والی ہے۔ راستہ دکھانے والی کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جو کہ کامیاب ہوئے۔ اور تیسری اس کتاب کی خصوصیت یہاں پہ لکھی ہے وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دینے والی ہے، مومنوں کو یہ بتانے والی ہے کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی نا تو نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم پہ کوئی دکھ ہوگا۔ یہ چیز ہم بکثرت پڑھتے رہے پچھلی آیات میں۔ اب آگے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ من کانا، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور ملائکہ کا اور رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو پھر اللہ ایک دشمن ہے ان کافروں کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتا دی، یعنی یہ لسٹ کیا بتا رہی ہے مجھے کہ جو اللہ والوں کا دشمن ہوگا نا، جو اللہ کے بندے ان کا دشمن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان سے دشمنی کریں گے۔ اور یہ دل کو تسکین دینے والی بھی آیت ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں نا اتنی ساری سازشیں، اتنے پرابلمز ہیں، ان کا حل کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مت گھبراؤ، میں ان کا دشمن ہو جاؤں گا۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف تو بخوبی مجھ سے اور آپ سے کرا سکے نا، کرا چکی ہیں پچھلی آیات میں، اور ہم سب خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اپنے جسم کو دیکھتے ہیں کہ ہماری سانس کی بھی جو یعنی ہمارے آکسیجن کا آنا جانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ سے کون دشمنی پالے گا؟ اور جس نے اللہ سے دشمنی پالی اس کو بچانے والا کون ہوگا بتا؟ پھر اس کے بعد آیت آگے چلتے ہیں 99 میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اتاری آپ کی طرف روشن آیات، اور انکار نہ کریں گے اس کا مگر وہ جو فاسق ہیں۔ اب فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق کی ٹرم پہلے بھی آ چکی ہے،
اور مختلف ٹرمز قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتی رہیں گی، کبھی منافق کا ذکر آئے گا، کبھی کافر کا اور کبھی فاسق کا، کہیں ہم ان پہ ڈسکس کریں گے رک کے اور کہیں ہم آگے چلیں گے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری ہے، ہماری مختلف بہنیں اس سلسلے کو جاری رکھیں گی اور وہ مختلف طریقے سے ہم سب کو سمجھاتی رہیں گی۔ فاسق کا یہاں پہ کیا مراد ہے؟ فاسق ایک ایسا شخص ہے، ایسا گناہگار ہے جو گناہ کا عادی ہو گیا ہو، یعنی اسے یہ پتا بھی ہو کہ یہ گناہ ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ گناہ ہے اور پھر بھی وہ اس کو عادتاً کر بیٹھتا ہو، یعنی اس کو اس سے لذت ملنے کی عادت ہو گئی ہو۔ اور یہ ایک ایسا شخص بھی فاسق ہوتا ہے جس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم تھا، اللہ کی اطاعت کی باؤنڈری تھی اور وہ اس کو توڑ کر اس سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ غور سے پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر روشن آیات، آیات بینات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آیات نازل کی ہیں جن میں دلیل ہے۔ دلیل کس بات کی ہے؟ جو کچھ وہ دل میں سوچتے تھے اللہ تعالیٰ یہود کی پوری سوچ اور فکر ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہے ہیں، دلیل کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ جرم کیا تھا، تمہیں یہ سزا ہوئی تھی، تمہیں یہ نعمت ملی تھی، تم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ایک ایک چیز ہسٹری کی کھول کھول کے بیان کر دی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہیں دیکھا تھا نا یہ سارے واقعات، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے نا، یہ دلائل ہیں ان کے اوپر اور آج تک یہ دلیل قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان کھلی دلیلوں کے آنے کے باوجود، روشن دلائل کے آنے کے باوجود بھی جو انکار کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ایک چوتھی خصوصیت ہمیں یہاں پہ کیا پتہ چلی کہ یہ دلائل سے بات کرنے والی کتاب ہے۔ تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ جب میں اور آپ کسی جگہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم بعض وقت بے دلیل سی بات کر رہے ہوں تو اپنی بات پہ غور بھی کریں کہ بات درست ہے یا بس یہ ایسی ہی بات ہے۔ پھر اس کے بعد پیاری بہنوں ہم آگے چلتے ہیں اور اس میں بس یہ بھی بات غور کیجیے گا کہ جو اس کو ایک منٹ، اچھا اس کے اندر بلکہ یہ آیت بھی ہم پڑھتے ہیں، اور کیا جب او کلما، اور جب کبھی باندھیں گے کوئی اقرار تو پھینک دے گی اس کو، یعنی اس اقرار کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ انہیں اکثر کو یقین نہیں ہے، وہ نہیں مانتے۔ اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ لا یعلمون، کیا نہیں جانتے؟ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہود کے ایک اور رویے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو پہلے عہد باندھتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ہم آنے والے رسولوں کی پیروی کریں گے، ان کی مدد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، لیکن ان میں سے ایک گروہ اس وعدے کو بھی بھلا دیتا ہے، دوسرے کو بھی بھلانے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ہی جب اللہ کی کتاب کی آیات آتی ہیں تو ان کو کوئی امپورٹینس نہیں دیتے۔ آج ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہیں، بحیثیت امت، بحیثیت فرد، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے قرآن کو لے کے چلنا بڑا مشکل کام ہے، قرآن کے طریقے سے تو یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، آج کل تو یہ چیز نہیں چل پاتی، آج کل تو تھوڑا سا لائٹ ورژن لینا ہوتا ہے، ہم بھی تو یہ سب نہیں کر رہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہود کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، یہود کے پاس علم کی بالکل بھی کمی نہیں تھی، یہ تو علماء لوگ تھے، ان کے پاس تو بہت علم تھا۔ علم کی بہتات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عمل میں ڈل جائے، اور علم بھی فتنہ بن سکتا ہے اگر وہ عمل میں نہ ڈلے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں جو چیز پتہ چلتی جا رہی ہے نا، ہم اس کے ذریعے اپنے عمل کو تبدیل کرتے جائیں تاکہ یہ علم فتنہ نہ بنے، ہمیں بڑائی میں نہ مبتلا کر دے۔ اب اس کے بعد ہم اگلی آیات کے پاس چلتے ہیں۔ اگلی آیات کا ہمارا سیٹ ہے آیت نمبر 102 اور 103۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی اپنے پاس اس کو پڑھیے۔ اس کا ترجمہ ایک سیکنڈ۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پیچھے ہو گئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں اس وقت۔ اب یہاں پر ایک خاص واقعہ ہے، تھوڑا سا ہم اس واقعے پہ غور کر لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل جو ہے اس زمانے میں جادو ٹونے کے چکر میں بہت زیادہ پڑ گئے، اور آج کے یہود جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ وہ لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہتے سلیمان جو تھے وہ جادو کرنے والے تھے، تو یہاں اس کی تصحیح کر دی گئی ہے کہ یہ جادو شیاطین کرواتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں کرواتے تھے۔ بادشاہت ان کی تھی لیکن ان کا کام یہ نہیں، وما کفر سلیمان، اور اس کو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ یعنی اب بنی اسرائیل کا جو اس وقت کا چیلنج تھا، جو اس وقت کا پرابلم تھا، وہ یہ کیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو جب کمر کے پیچھے ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو جب چھوڑ دیا تو اب کیا کریں گے؟ اب زندگی تو
उलझ जाएगी ना, काम तो दुरुस्त नहीं होंगे, हर काम गड़बड़ होने लगेगा। अब कामों को गड़बड़ करने का दुरुस्त यानी कामों को सुलझाने के लिए क्या करें? आसान सा हल ये समझ आया कि जादू टोने के चक्कर में पड़ना है, और शैतान ने उनकी इस रास्ते की तरफ रहनुमाई की, और शैतान तो हमेशा गलत रास्तों की तरफ ही ले जाता है। तो शैतान क्या करता था, उनको जादू सिखाते थे वो लोग, और इस इल्म के पीछे पड़ गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, यहाँ पे 2 फरिश्तों को भेजा था, उन्हीं का ज़िक्र है, उतारे फरिश्ते शहर बाबुल पे जिनका नाम था हारूत और मारूत। अल्लाह ताला ने इनके टेस्ट के लिए 2 फरिश्तों को भेजा था, हारूत और मारूत को, और वो क्या करते थे और नहीं सिखाते थे वो जादू, हत्ता कि वो लोगों को ये ना कह देते कि ये तो तुम्हारे लिए आज़माइश है, ये तो तुम्हारा टेस्ट है, तो काफ़िर मत हो, फला तकफुर, काफ़िर मत हो। यानी इसका मतलब क्या है कि जब अल्लाह को छोड़कर किसी और ज़रिए के ज़रिए, अल्लाह की किताब को छोड़ के किसी और रॉन्ग वे से शैतान के ज़रिए कोई काम किया जाएगा, तो फिर वो कुफ़्र ही होगा, वो इनकार होगा। और फिर उनसे सीखते वो जादू जिससे जुदाई डालते थे मर्द में और उसकी औरत में। और वो इससे नहीं नुकसान कर सकते थे किसी का बगैर अल्लाह के हुक्म के, और सीखते थे वो चीज़ जो नुकसान करे उनका और उनको कोई फ़ायदा ना दे। और खूब जान चुके हैं कि जिसने इख्तियार किया जादू, इसको नहीं है आखिरत में कोई हिस्सा, और बहुत ही बुरी चीज़ है जिसके बदले बेचा उन्होंने अपने आप को। और अगर उनको समझ होती और अगर वो ईमान लाते और तक़वा करते तो बदला पाते अल्लाह के यहाँ इससे बेहतर, अगर उनको समझ होती। प्यारी बहनों, यहाँ पे इस बात पे बहुत गौर कीजिएगा कि जब उन्होंने किताबुल्लाह को छोड़ा, जब उन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, तो बदतरीन, असफल तरीन काम के पीछे पड़ गए। वो काम क्या था? इंसानी निज़ाम को, इंसानी माशरे को मुस्तहकम करने वाली बुनियादी ईंट, बुनियादी यूनिट, बिल्कुल बुनियाद की चीज़, मियाँ-बीवी के रिश्ते के दरमियान वो फ़िसाद डाल देती। जब भी कोई कौम अल्लाह की किताब को छोड़ती है ना, वो शैतान के चक्कर में फँस जाती है। और घर तोड़ने का मामला ना आज भी जारी और सारी है। आज जो हमारे पास इस दौर का बहुत बड़ा फ़ितना है, वो ये है कि मुसलमानों के ख़ानदानी निज़ाम पर ज़र्ब लगाई, और ये ज़र्ब सिर्फ़ एक जानिब से नहीं लगाई जा रही कि मैं और आप कहें जादू टोने के ज़रिए लगाई जा रही है, और हम जो है अब उन आयात का भी यकीनन हम हिफ़ाज़त की आयात भी पढ़ लेंगे और हम कुछ एहतमाम भी कर लेंगे और काम हो गया। नहीं प्यारी बहनों, मुझे और आपको अपनी आँखें खोलनी पड़ेंगी। बहुत जानिब से हमारे ख़ानदानी निज़ाम पे तोड़ दो ज़रब लगाई जा रही है। हमारे यहाँ रिश्तों को बदनाम किया जा रहा है, रिश्तों को तोड़ा जा रहा है, रिश्तों को रुसवा किया जा रहा है, और इसके तरीक़े क्या हैं? ये तो आपको भी सोचना है और मुझे भी सोचना है। हमारा आज का होमवर्क यही है ना। कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूर लिखी हुई हैं कि ऐसे कुछ ड्रामे हैं, मूवीज़ हैं, कुछ तो नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ी तादाद में। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना, बारिश के कतरे फितनों की तरह गिरेंगे। तो ऐसा लगता है कि बारिश के कतरों की तरह जो है ना, वो मियाँ-बीवी के रिश्ते को एक बिल्कुल मामूली और एक घटिया-सी चीज़ बनाने वाले ऐसे ड्रामे और ऐसी मूवीज़ और ऐसी रसाइल और ऐसी किताबें दिखाई जा रही हैं और पढ़वाई जा रही हैं, और पूरी नस्लों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें पोर्न एडिक्शन भी है। यानी पोर्न को फ़हश मवाद को देखने के लिए इस बात को याद रखिएगा कि मुस्लिम ममालिक का डाटा ये बताता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है फ़हश मवाद। और कैसे देखा जाता है, यानी कैसे हिम्मत होती है, एक दिन में तो नहीं होती होगी ना। ऐसा तो नहीं होता होगा कि कोई शख़्स एक दिन में उठे और कोई इतनी फ़हश और इतनी बेहुदा और इस कदर घटिया और गंदी चीज़ देख ले। एक दिन में नहीं होता, इसमें बहुत पहले से, बचपन से जब आपके और मेरे पास कोई बच्चा आता है, चाहे वो हमारी अपनी औलाद हो या हमारे पोता-पोती नवाज़ा-नवाज़ी हो, हमारे बहन-भाइयों की औलाद हो, कहीं से कोई बच्चा आता है, हमें उसकी हया की हिफ़ाज़त करनी है, उसकी नज़रों की हिफ़ाज़त उसको सिखानी है। इतना आसान काम नहीं होता इस चक्कर में फँसना। और फिर अपने बच्चों को ऑनलाइन जाने के तरीक़े भी सिखाने हैं कि अगर ऐसी चीज़ नज़र आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इस सब पे आप गौर कीजिएगा कि क्या करना होगा। और ज़रा गेम्स पे भी गौर कीजिएगा। आज मेरे और आपके बेटे और हमारे पास जितने हमारी उम्मत मुस्लिमा के नौजवान लड़के जो हैं, जो गेम्स खेल रहे हैं और उन गेम्स में जो ख़वातीन जिन लिबासों में आ रही हैं, उनको देखने के बाद उनके ज़हन में औरत के बारे में जो ख़ाका बनता है, उसका उसका नतीजा बहुत बुरा है। और बहुत से ममालिक में, आप कोरिया के बारे में ये डाटा मालूम कीजिए, कोरिया में इस वक़्त उन्होंने बूट कैंप्स बनाए हैं ऐसे, जिनमें वो उन लड़कों को निकालते हैं इसके ह यानी वो ऐसे फँस गए हैं कि बाज़ दफ़ा वो वॉशरूम जाने तक की हिम्मत उनकी नहीं होती। वो वहीं कुर्सी पे पूरा-पूरा दिन, पूरे-पूरे रात बैठे रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे-ऐसे खराब काम वो कर बैठते हैं इस एडिक्शन हाँ, तो और ऐसा भी हुआ है कि शादी हुई है और लोग शादी के रिश्ते को निभा ना पाए क्योंकि वो इन चीज़ों के आदी, इन लज़्ज़तों के आदी हो गए थे। और फिर घर छोड़ने की एक और काम भी किया है।
عورت کو اتنا خود مختار بنا دیا گیا، عورت کو یہ بتایا گیا فیمنزم کا جو پورا فتنہ ہے. میں بہت مختصر بات آپ کے سامنے رکھوں گی، بس ہنٹس رکھوں گی، آپ بھی غور کیجیے گا اور میں بھی غور کروں گی. آج جب عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم گھر سے نکلو گی وہی تمہاری کامیابی ہے، تو ہمارے سامنے جاپان موجود ہے. جاپانی معاشرے میں اس وقت بوڑھوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. یہ تک حال ہے کہ کچھ شہروں میں گڑیاں رکھی ہوئی ہیں، انسانوں سے زیادہ تعداد گڑیاؤں کی ہے. اور بوڑھے اس تعداد میں ہیں کہ آج وہ پریشان ہیں کہ کس طرح جب جو نسل بوڑھوں کو سنبھالنے والی ہے نا فی الحال، جب وہ بوڑھی ہو جائے گی تو ان کو کون سنبھالے گا؟ بچے نہیں ہیں. اور جب وہ خواتین سے انٹرویو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں بچے نہیں ہو رہے؟ وہ کہتی ہیں ہماری جاب کے ساتھ، ہماری ترقی کے ساتھ ہمارے لیے گھر سنبھالنا، بچوں کو ٹائم دینا ناممکن. تو عورتوں کو گھر توڑنا سکھایا جا رہا ہے. تعلیمی نظام بھی ہمارا اس میں کیا ہے اور بہت کچھ ہے، اس پہ غور کیجیے گا. اور پھر ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی پہنچتی ہے نا کہ کیسے شیطان جو ہے وہ اپنی پوری مجلس بٹھاتا ہے اور اس میں اس کو سب سے محبوب شیطان وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال کے آیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت پھیلا کے آیا ہوتا ہے. تو پھر آج مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کتاب کو پڑھ کے، اس کتاب اللہ سے جڑ کے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا ہے. کیسے بنانا ہے یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. 3 یا 4 دن ہے درمیان میں ہماری اگلی کلاس سے پہلے، اس پہ ورک آؤٹ کیجیے گا. اور یہ بھی سوچیے گا کہ میں اپنے گھر کو تو پرسکون بنا رہی ہوں، لیکن کہیں میں اپنی دیورانی جٹھانی بھابھی کے گھر میں کوئی کارنامہ تو نہیں انجام دے. میری نگاہیں، میرے الفاظ، میرے جملے لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے والے تو نہیں ہیں. میں لوگوں کے گھروں کو جوڑنے والی بن رہی ہوں یا توڑنے والی بن رہی ہوں؟ تو اپنے اپنے اوپر ہم سب کو غور کرنا ہے. اور پیاری بہنوں اس میں اور بھی بہت کچھ ہے جادو کے حوالے سے، اور لیکن ہم انشاءاللہ بس اس پوائنٹ پہ چلتے ہیں اور اختتام میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہتر چیز بتائی وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. ایمان اور تقوی 2 چیزیں تھیں تو وہ اس جادو سے اور اس گندے سڑے ہوئے کاموں سے اور میاں بیوی میں تفرقے ڈالنے سے ان کو بچا لیتی. لیکن یہ کام تو کتاب اللہ کے ذریعے ہوتا ہے اور اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. جب چھوڑا تھا تو اب کیسے کامیابی ان کو ملے گی؟ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم انشاءاللہ ہمارے پاس اگلی آیات کا سیٹ ہے، ہم اس کے پاس انشاءاللہ چلتے ہیں. آیت نمبر 104 سے لے کر 110 تک ہمارے پاس ہے. اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ، اے ایمان والو، تم نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا، اور سنتے رہو، اور کافروں کا عذاب ہے دردناک. اس کا ہم ہلکا سا بس پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہودی جو تھے نا ان کو چین نہیں آتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا بھی ضروری تھا کہ کوئی بات کوئی خبر لگ جائے. تو آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ایک لفظ تھا رائنا، اور رائنا کوئی ویسے برا مطلب نہیں تھا، اس کا مطلب تھا ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہم نے سنا نہیں، ذرا دوبارہ بتا دیجیے. لیکن یہ رائنا کو ایسے ادا کرتے تھے جیسے بددعا دے رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مسئلہ ہی کیا تھا، ان کی اصل دشمنی ہی کیا تھی؟ ان کی دشمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی نا، ان سے نفرت کرتے تھے. میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. اور میں اور آپ ان سے کیا کرتے ہیں؟ میرا اور آپ کا رویہ یہود کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی دل لگی والا ہے. ہم کیا ان کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے والے، ان کی کمپنیز کا سامان لینے والے، ان کو بڑھاوا دینے والے لوگوں میں تو نہیں ہے. میں اور آپ دیکھیں ذرا اس چیز کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو چیز کو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے نا، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبان کے ذریعے برا رویہ رکھنے کی کوشش کی، ایسے الفاظ رکھے، زمانی الفاظ استعمال کیے جو بددعا بن جاتے تھے. یعنی رائنا کہتے تھے کہ جیسے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب عبرانی میں تھا کہ بہرے ہو جاؤ، یا اے چرواہے، یا اے مغرور، اس طرح کے جو بھی معنی تھے ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں، یہ الفاظ نہیں کہو، یہ الفاظ نہیں کہو، بلکہ کہو واسمعوا. اور یہ مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے پچھلی آیات میں کہا تھا وقولوا للناس حسنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا تھا نا کہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. تو اچھی طرح بات کرنے کا ایک ادب میرے اور آپ کے سامنے آ گیا کہ ذو معنی باتیں نہ کریں. ایسی باتیں نہ کریں کہ جو بظاہر تو سننے والے سمجھ رہا ہو کہ وہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن دل میں ہم ہنسی اور ٹھٹا کر رہے ہوں اور ہنس رہے ہوں کہ دیکھو کیسا بے وقوف بنایا. تو مجھے اور آپ کو اپنی گفتگو کا جائزہ لینا ہوگا. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں، آیت نمبر 105. ما یود الذین، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے اس بات کو کہ اترے آپ پر کوئی نیک بات اللہ کی طرف سے. خیر لکھا ہوا یہاں پہ، کوئی کسی قسم کی خیر آپ کے اوپر اترے، اور آپ کے اوپر سے مراد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا امت مسلمہ. ان کے دل کو برداشت نہیں ہوتا
ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ابدی بہت پرانی دشمنی ہے ان کے دل میں، بہت پرانا بغض ہے، ان کو بھلا نہیں لگتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت اس کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہود اور نصارہ اور مشرکین، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا وہ مشرکین میں سے، جنہوں نے کس بات کا کفر کیا؟ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم درست ہے، اس بات سے کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو معزول کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ درست کیا، اس بات سے کفر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں. تو ان سے پھر کوئی بھلائی اور خیر برداشت نہیں ہوتی. یہ حاسد کا معاملہ ہے. حاسد جو ہے نا، اس سے کسی طرح کی بھی جو ہے نا، جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ذرا سی بھی 1% بھی خیر آتی ہے نا تو وہ الجھ جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کہنا ہے کہ اپنی رحمت خاص کر لیے، وہ رحمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے پاس بھیجا ہے. اب جس چیز سے وہ چڑ رہے ہیں، وہ اس بات سے چڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے، تو ہمیں اسی چیز سے جڑنا ہے. مجھے اور آپ کو خود بھی، اپنے گھرانوں کو، اپنے پاس موجود بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، ان کی احادیث کو سننا ہے اور سنانا ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اس عمل تک پہنچانا ہے. پھر پیاری بہنوں، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 107 آ جاتی ہے. اور ما ننسخ، جو منسوخ کرتے تھے ہم کوئی آیت یا بلا دیتے تھے تو بھیج دیتے تھے اس سے بہتر، اس کے برابر یا اس کے برابر. کیا تمہیں آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں اور زمینوں؟ کیا مجھے اور آپ کو معلوم ہے؟ اور نہیں ہے آپ کے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایت اور کوئی مددگار. دیکھیے آگے جو ہے تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے، اور ویسے کچھ آیات آتی تھیں. جیسے دیکھیے وراثت کے قوانین کے حوالے سے کچھ آیات آئیں گی جس میں پہلے یہ حکم ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے ورثہ کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، بعد میں وہ حکم منسوخ ہو جائے گا. یعنی بہت سے حکم بتدریج آتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بہت زیادہ انفیکشن ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ والی ڈوز آپ روزانہ جو ہے 3 ٹیبلیٹس لے لیں. کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو میڈیسن کو آلٹر کر لیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے اچھا اب آپ جو ہے نا اتنی ملی گرام کے بجائے اس سے کم ڈوز کی لے لیجیے، یہ بھی چل جائے گی، یہ اس سے بڑھا لیجیے، انفیکشن کنٹرول نہیں ہوتا. بتدریج دیتا ہے ڈاکٹر، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کا کیا افیکٹ ہے. اسی طرح قرآن مجید میں بہت سے احکامات بتدریج آتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ننسخ کا لفظ ہے نا، یعنی جس آیت کو ہٹایا یا جس حکم کو منسوخ کیا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ پھر اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت بھیج دیتے ہیں. یعنی جو اس، یعنی اس طرح سمجھ لیجیے جیسے جو ڈوز اس سے زیادہ اچھی ڈوز ہوگی وہ کر دیتے ہیں، یا اس جیسی دوسری. یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر میڈیسن کو چینج کر دیتا ہے کہ اچھا یہ والی میڈیسن آپ کو سوٹ نہیں کر رہی، اب اس میڈیسن کو لے کے چلیے. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کر رہے ہیں. قرآن مجید میرے اور آپ کے دل کے جو امراض ہیں ان کی دوا ہے نا، تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اور یہ بات جو ہے نا یہود سے بھی کہہ رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو منع کر کے یا اس میں تبدیلی لا رہے ہیں تو وہ بہت بہترین طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہی چیز درست ہے. اور پھر اشارہ کس طرف کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو پوری کائنات تمہارے سامنے ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، کیا اس کے نظام میں کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے؟ کوئی نہیں نظر آ رہی نا. تو پھر اللہ کے اوپر توکل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر کوئی آیت کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس پہ بھی توکل کرو. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہاں پہ ہمارے لیے ایک تسلی بھی ہے اور مجرمین کے لیے ایک دھمکی بھی. تسلی اس معنی میں ہے کہ اگر کوئی بہت اعتراضات کرتا بھی ہے اور ہم اللہ کے دین سے جڑ کے اس طریقے کے مطابق چلتے ہیں جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو پھر ہمیں بے چین ہونے کی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہود مستقل تنگ کرتے اور ستاتے تھے نا، تو بے چین ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ولی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نصیر بھی ہیں. ولی ایک ایسا دوست جو کافی ہو جائے، جو بہت محبوب بھی رکھتا ہو نا، ہر معاملے میں متفکر بھی رہتا ہو، اور نصیر ہر مشکل میں مدد کرنے والا. اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر ہمارے پاس 108 ہے. ام تریدونا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسا سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر سے بدلے ایمان، کفر کو بدل دے ایمان سے تو وہ بہتا ہے سیدھی راہ سے.
اب کیا ہوا کہ یہ بھی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوالات تو کرتے ہی تھے، اور یہ بھی انہوں نے کچھ خواہش کی تھی کہ آپ بھی نا جس طرح تورات پوری کی پوری نازل ہوئی تھی، اس طرح آپ بھی قرآن مجید کو ایک پورے مجموعے کی صورت ہمارے سامنے لے آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اچھا اب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرو گے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا گائے والے معاملے میں سوال در سوال، گائے کیسی ہو، کیوں کرو، رنگ کیسا ہے۔ تو ایسے سوالات جس سے مقصد یہ ہو کہ انسان کا کوئی عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، یعنی بس صرف اس لیے کر رہا ہو کہ کنفیوژن پھیلائے اور کسی طرح مقصد یعنی حکم سے فرار حاصل ہو جائے، ایسے سوالات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسے سوالات جو کام کے درمیان جو ہے نا وہ راہ یعنی کام کو چھڑوانے والے ہوں، ایسے سوالات پسندیدہ نہیں ہیں۔ ہاں کچھ سوال ہیں جیسے صحابہ کے بھی 14 سوال ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں اور احادیث میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ کون سے سوال جائز ہیں، کون سے سوال میں اور آپ پوچھ سکتے ہیں عقائد کے بارے میں، اسی طرح ہم اپنی نجات کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ کون سے عمل سے نجات ہے، کیسے، یہ سب پوچھ سکتے ہیں۔ اعمال کے متعلق کون سا عمل افضل ہے، کون سا نہیں ہے، یہ سوالات درست ہیں۔ لیکن سوال کے پیچھے اصل بات یہ کہ اپنی اور ہم سب نا نیت کو چیک کر لیں، نیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوال کرنے کا مقصد کیا تھا، کہ جان چھڑانا تھا یا کچھ معلومات حاصل کر کے اپنے عمل کو تبدیل کرنا تھا، بس اسی حوالے سے یہ چیز ہے۔ پھر پیاری بہنوں آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، آیت نمبر 109 ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بہت دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کسی طرح تم کو پھیر دیں کسی طرح تم کو پھیر دیں، مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، یعنی مسلمان کے بجائے کافر بنا دیں۔ اور یہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ حسد ہے ان کے دلوں میں، اور اس کے بعد ظاہر ہو چکا ہے ان کا حسد ان پر حق ہے۔ تو اگر تم درگزر کرو، فاعفو واصفحوا، درگزر کرو، عفو اور درگزر کرو، اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجیں اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیاری بہنوں اب یہ کیا کرتے ہیں یعنی بعض دفعہ حیرانی بھی ہوتی ہے کہ کیسا انسان کو جو ہے نا حسد کیسا پریشانی میں ڈالتا ہے۔ ان کے اندر حسد اس حد تک تھا، ایسی ان کی پریشانی تھی، اب یہ چاہتے تھے کہ دیکھو ہم تو ایمان لا نہیں سکتے، جو ایمان لائے نا ان کو بھی کنفیوز کر، ان کو بھی ایمان لانے کے بعد کسی طرح کافر بنا دیں، اور یہ کام کیسے کریں؟ ان کے دل میں شک ڈال، ان کو ایسی خبریں پہنچائیں، ایسی افواہیں پھیلائیں، ایسی باتیں کریں کہ وہ بھی کنفیوز ہو کے اسلام کو چھوڑ دیں۔ اور وہ سب یہ کر کیوں رہے ہیں؟ جیسے وہ آپ سب نے سنا ہوگا نا دم کٹی لومڑی کا واقعہ، کہ اپنی دم کٹی تو چاہتی ہے کہ ساری لومڑیوں کی دم کٹوا دے، تو ان کا بھی یہی حال ہے، خود تو ایمان چھن گیا نا، دل سے ایمان نکل گیا، اب یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے پاس بھی ایمان نہ رہے، خود تو اپنے رسولوں کے ساتھ بہت برا معاملہ کیا نا، قتل تک کر دیا، اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ اتباع کریں، نہ اطاعت کریں، نہ ان سے محبت کریں، یہ ان کی خواہش ہے۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ کام وہیں تک محدود نہیں ہے کہ صرف مدینہ کے یہود یہ کام کرتے تھے، یہ کام وہ آج بھی بہت اچھی طرح کر رہے ہیں۔ میں اور آپ ذرا غور تو کریں، اس وقت جتنا بھی میڈیا ہمارے پاس جو نیوز میڈیا ہے اس کا شاید 80% جو ہے وہ اس وقت یہود کے جو گروپس ہیں یا ایجنسیز ہیں ان کے پاس ہیں، اور اس کے بعد یہ خوب خبریں لاتے ہیں۔ آپ ذرا مطالعہ کیجیے، کبھی بی بی سی کا کچھ دنوں BBC اردو کا پڑھ کے دیکھیے، تھوڑے دن بعد آپ کے دلوں میں وہ باتیں آئیں گی کہ آپ خود پریشان ہوتے ہیں، یعنی ایسے فیکٹس، ایسی باتیں، اور پورا آرٹیکلز ہوں گے، ان کے درمیان کہیں زہر بھرے چھپے ہوں گے، جس کو کہتے ہیں نا سلو پوائزن، ایسے یہ سوچوں کو تبدیل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے اندر اضطراب اور پریشانی اور گھبراہٹیں پھیلاتے ہیں۔ تو اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے جو بالکل پیور جو یہود کے جو علاقے ہیں ان میں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ آپ چاہے امریکہ میں معلوم کیجئے کہ جو ان کے یہودیوں کے ایریاز ہیں، یا آپ ویسے ان کے جو ان کا ملک ہے جس کے بارے میں آپ سب بخوبی جانتی ہیں، وہاں انہوں نے کس حد تک پابندی لگائی ہوئی ہے نیوز ایجنسیز پر، وہ اپنی عبرانی زبان میں خبریں چھاپتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے یعنی منع کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو موبائلز ہمارے ہیں ان پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف بزنس کے لیے ضرورت کے لیے استعمال کریں، اور ہمارے بچوں کو ان سے بچایا جائے، یہ نیوز اور یہ خبریں عام فرد کو نہ پہنچنے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری برائیاں تو انہیں ہمارے لیے ہم میں پھیلانی ہے نا، ہم کو کنفیوز کرنا ہے، دوسرے انسانوں کو کرنا ہے، خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کو انشاءاللہ آپ غور کیجیے گا، اور اس پہ یعنی یہ بہت اس پہ کام ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اور صحیح بات یہ کہ جب تک اگر میں اور آپ اس خطرے کا اندازہ نہیں لگائیں گے، ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نا علاج بتا رہے ہیں، فاعفو واصفحوا، اور ہمیشہ کوئی آپ سے حسد کرے، کوئی آپ کو ستائے، آپ کی جان کے پیچھے پڑ جائے، تو آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے، ہمیں اس کی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لینی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے اپنی جان نہیں گھگلا دینی،
یعنی ایسا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس 50 ویڈیوز آ جائیں گی، فلاں چیز بھی سازش ہے، فلاں چیز بھی سازش ہے، تو کیا آپ پورا وقت ہم صرف اس علم کے لیے اپنے وقت اس لیے رکھ لیں کہ ہمارے پاس پورے ایک ڈیٹا بینک تیار ہو جائے، سازشوں کی لسٹ تیار ہو جائے؟ یا ہم اپنے آپ کو وہی وقت کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کے لیے استعمال کریں، اور وہی وقت ہم لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑنے کے لیے استعمال کریں؟ سازشیں تو ہیں، سازشیں تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ میں اور آپ تو اپنے آپ کو مضبوط کریں نا، اپنے اوپر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، فاعفو واصفحوا، ان سے درگزر کرو، انہیں چھوڑ دو، وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی ہی آگ میں جل کے مر جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کتنی کثرت سے نماز کا ذکر آتا ہے نا۔ ان کی سازشوں، ان کی تنگ کرنے کے پیچھے بھی جو کچھ ہے، اس سے نجات مل سکتی ہے نماز کو قائم کرنے سے۔ اور نماز قائم کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ نماز کے نظام کو نافذ کیا جائے، اللہ کی مدد کو اجتماعی طور پہ ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ امت مسلمہ ایک جماعت، ایک وحدت، ایک گروہ کے طور پہ اللہ سے جڑنے والی بن جائے، وآتوا الزکوٰۃ، اور اپنے مال سے نکالنے والی بن جائے۔ جن راستوں پہ یہ خرچ کر رہے ہیں نا، یہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے، ہم اپنا پیسہ لگائیں، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی صحتیں کس کام کے لیے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور پھر اپنی نسلوں کو تیار کریں۔ پیاری اور عزیز بہنوں، میں نے اور آپ نے اگر یہ کام کر لیا نا، تو اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہوگی۔ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، جس کے پاس بھی ایک عورت کا کردار بہت اہم ہے۔ کوئی بچہ آپ کے پاس ہے، اس کے اندر تبدیلی لائیے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر بنا دیں گے انشاءاللہ۔ وما تقدموا لانفسکم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں جو کچھ تم آگے بھیجو گی اپنے واسطے، بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی سب خبر رکھتے ہیں۔ ہماری مصروفیات ہیں، ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں، لیکن اس میں ہم جو کچھ اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے نا، جو کچھ وقت نکالیں گے، اور اس وقت کو صرف اپنی ذات سنوارنے میں نہیں، بلکہ دوسروں تک بھی اس خیر کو پہنچانے کے لیے لگائیں گے۔ ان کا معاملہ تو یہ کہ اپنی دم کٹی ہے، دوسروں کی بھی دم کٹوا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہو کہ مجھے اس کتاب سے اگر خیر پہنچی ہے تو میں اس خیر کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش تو کروں، ارادہ تو کروں، دل میں سوچوں تو، دعا تو کروں۔ اللہ تعالیٰ ممکن بھی بنا دیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سب بات کی خبر ہے، میرے دل کی بھی اور آپ کے دل کی بھی۔ پھر آگے چلتے ہیں پیاری بہنوں، ہم نے اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہمارے پاس آیت نمبر 100، ہم 113 اچھا جی، آگے ہم اس کا مطالعہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ہرگز وقالوا لن يدخل الجنہ، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے مگر جو کہ یہودی ہوں یا نصارہ ہوں۔ یہ آرزویں باندھ لی ہیں انہوں نے، اور یہ آرزویں باندھ لی انہوں نے، کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنے پاس سند اگر تم سچے ہو۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بن جاؤ گے تو جنت مل جائے گی، یہ ان کی آرزو ہے، ان کی خواہش ہے، اصل تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل لے آؤ، اللہ تعالیٰ دلیل کی بات مان لیں گے، یعنی کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے تو لے آؤ اور دکھا دو کہ واقعی تم جنت میں جاؤ گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری سی میرے اور آپ کے لیے ایک چیز رکھی ہے، جس کو ہم آیت نمبر 112 میں ہے، بلا من اسلم، کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا اپنا رخ اپنے رب کے لیے، اور وہ محسن ہے، نیکی کے کام کرنے والا ہے۔ محسن کیا ہے؟ اپنے حق سے زیادہ حق دینے والا ہے۔ اور محسن کیا ہے؟ کہ وہ کام ایسے کرنے والا ہے جیسے آپ اور میں قرآن کلاس میں بیٹھے ہوں نا، ہم ایسے بیٹھے ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو بہت بہترین ایکسیلنٹ اسٹیٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ محسن ہو، فلہ اجرہ، اور اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر وہ آیت آ گئی، خوف اور خطر کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، کیسے بچ سکتے ہیں ہم اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنی زندگی کا مقصد سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، ہم سرینڈر کر دیں اللہ کے حکم کے آگے، ہم سر تسلیم خم کر دیں، ہم جھک جائیں، ہم کہیں جو اللہ کا حکم آئے گا میں بس وہی کروں گی، مجھے قبول ہے، جو اللہ نے کہا وہ قبول ہے۔ تو پھر اس شخص کے لیے جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی زندگی کا ہر احوال، سونا، اٹھنا، جاگنا، بات کرنا، سب اللہ کے حکم کے مطابق بنا دیا، اور وہ محسن ہے، ہر کام ایکسیلنس کے ساتھ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے، اور دوسری خوشخبری کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اس کو کوئی دکھ چھوڑے گا، اسے دکھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں دکھوں اور خوفوں سے آپ بچا لیں اپنی رحمت کے ساتھ، اور اس کام کو ہمارے لیے آسان کریں، آمین ثم آمین۔ اب ہمارے پاس یہ دوسرا سیٹ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 113 سے 121 تک۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس سیٹ کا نام ہے میرا جینا، میرا مرنا، میرے مراسم عبادت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالت الیہود، اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں ہے کسی راہ پہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں ہے کسی راہ پہ، باوجود اس کے کہ سب پڑھتے ہیں کتاب، اور اس طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں ان کی سی بات، اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں وہ فیصلہ کرتے تھے۔ یہاں اس آیت سے کیا بات ہے کہ یہود اور نصارہ ویسے تو دونوں کا خیال ہے کہ وہی جنت میں جانے والے ہیں، اور دونوں کا خیال ہے کہ وہی راہ راست پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جاہلوں ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، اگرچہ یہ علم رکھتے ہیں لیکن وہ علم ایسا ہے بس اوپری سا علم ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یعنی میں اور آپ بھی اپنی انرجی اس بحث میں نہ ضائع کریں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ اس بات کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن کر دیں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہمارے پاس ہے 114 آیت نمبر ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں جانے سے اور کہ وہاں اس کا نام لیا جائے، اور کوشش کی ان کو اجاڑنے کی۔ اولئک ما کان لہم، ایسے لوگوں کو نہیں لائق کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے، اور ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے، مسجدوں کو ویران کرنے سے مطلب کیا ہے کہ اس میں نماز کو روک دیا جائے، یا اس مساجد میں نماز کو دوبر بنا دیا جائے، مساجد میں اللہ کے ذکر کو روک دیا جائے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں، اس پہ آپ غور بھی کیجیے گا کہ مساجد کو کیسے مساجد میں لوگوں کا تعلق توڑا جاتا ہے، اور کیسے ہم مساجد سے لوگوں کا تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ ظالم کون شخص ہے؟ ظالم وہ شخص ہے جو مسجد کے جانے والے راستے کو مسجد سے جڑنے کو دشوار اور مشکل بنا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا نا، اس کے لیے دنیا میں بھی بڑی رسوائی ہے، دنیا میں بھی اسے چین نہیں ملے گا، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہود جو تھے ان کا کام تھا عبادت گاہیں اجاڑنا، اور مشرکین بھی ایسے کرتے تھے۔ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے سے روک دیا تھا نا، اللہ کی عبادت سے روکتے تھے، تو یہ دونوں کے لیے وعید ہے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ بعض دفعہ ایسا کوئی ہم کام اب مساجد میں اب تو ہمارے لیے جانا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ایک وقت تھا جب مساجد ہمارے لیے پوری طرح کھلی ہوئی تھی، تو کیا اس وقت ہم تو کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہمارے جانے سے وہاں بیٹھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہو، وہاں سے وہ لوگ گھبراتے ہوں؟ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، اور اس پہ آپ تفصیل معلوم کر سکتی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پر جس طرف تم منہ کرو وہاں وہ توجہ کر لے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیے، تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے، اس لیے اس کی تیاری ہے۔ اس کی تیاری ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں، جہاں بھی اپنا ہم رخ کریں گے اللہ کو ہم پا لیں گے۔ یعنی مسلمان سمتوں کو پوجنے والے نہیں ہیں، مسلمان سمتوں کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان تو اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ سے جوڑنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیت آتی ہے، آیت نمبر 117۔ آیت نمبر 117 ہمارے پاس آتی ہے، اس کا ترجمہ آپ بھی پڑھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور وہ وقالو، اور کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد، سبحانہ، وہ تو پاک ہے ان باتوں سے، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اسی کے تابعدار ہیں، قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اب کیا بات ہے، یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ بوڑھے تھوڑی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کمزور تھوڑی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت ہوگی اولاد کی؟ اولاد کی ضرورت یا بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہو نا جس کو اپنی آگے نسل چلانی ہو، جو خود کچھ نہیں کر پا رہا ہو، جو یہاں سے جانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری انسانی عیبوں سے پاک ہیں، انسانی کمزوریوں سے پاک ہیں، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین کا ہے وہ کل کا کل اللہ کا فرما بردار ہے، وہ سسٹمیٹک طریقے سے ویسے ہی چل رہا ہے جیسے اللہ نے حکم کیا۔ کہ میں اور آپ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اسی طرح زندگی گزاریں جیسے اللہ نے کہا تھا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ زمین اور آسمان کو نئی طرح سے پیدا کرنے والے ہیں، اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں کہتے ہیں کن فیکون، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اتنا پیارا بنایا، آپ سب نے بہت سی چیزیں سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی کہ اگر کائنات یہ ہماری زمین جو ہے وہ گھومنا بند کر دے تو یہ سارے پہاڑ پھٹ جائیں گے،
اور جب یہ پہاڑ پھٹ جائیں گے تو ہم زمین پہ کوئی بھی نہیں رہ سکے گا. یہ زمین کی گردش جو ہے یہ پہاڑوں کو زمین پہ جمانے کا سبب ہے. اسی طرح بہت کچھ پہاڑوں کے ٹوٹنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے, وہ پودے سے یعنی پودے اپنی خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت سارے فیکٹس ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے اور کس طرح اس کو قائم کیا ہے. لیکن یہاں پہ میرے لیے اور آپ کے لیے رک کر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ میں واقعی کن فیکون پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ کہتے ہیں کن اور پھر وہ ہو جاتا ہے. اور اگر میں واقعی اس بات پہ یقین رکھتی ہوں تو میں پھر گھبراتی کیوں ہوں؟ میں کیوں سوچتی ہوں کہ میں اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتی, یا میں کوئی بھی حوالے سے یہ کوئی کام میرے لیے مختلف ہے. اللہ چاہیں گے, اللہ سے میں رجوع کروں گی, اللہ سے دعا کروں گی تو ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے. یا میں دنیا میں اس وقت حالات دیکھ کے کیوں سمجھتی ہوں حالت ایسی رہے گی, تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی خیر و بھلائی نہیں پھیلے گی. اللہ چاہیں گے تو ہو جائے. مجھے اللہ سے رجوع کرنا ہے, اللہ سے جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے کائنات کو بنایا وہ میرے کاموں کو بھی اصلاح کر دیں گے, درست کر دیں گے. پھر آگے پیاری بہنوں, آیت نمبر 118 کو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے, کیوں نہیں بات کرتا اللہ ہم سے, اور کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیات. یعنی آیت تو کائنات میں بکھری ہوئی ہے, ہمارے جسموں کے اندر ایک ایک اللہ کی نشانی ہے, پھر بھی اللہ کی آیات اور نشانیاں مانگتے ہیں. کذالک, اسی طرح کہہ چکے ہیں جو لوگ ان سے پہلے تھے, اور انہی جیسی باتیں مثل قولہم, انہی جیسی باتیں ایک سے ہیں ان کے دل ان کے, بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین نہیں کرتے. یعنی انسانوں کی سرشت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں نافرمانی کی اور بار بار بحث اور کٹ حجتی کی, تو یہ معاملہ ہے, بس ہم اس سے نکل آئیں. آخر اس کے بعد آیت نمبر 119 ہے, انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچا دین دے کے, بشیرا و نذیرا بنا کے, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے, اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ میں رہنے والوں کے لیے. یعنی دیکھیے اس میں کیا بات, دو چیزیں اس میں سیکھنے کے لیے ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی یہ بھی نہیں کہا کہ بس خوشخبریاں دیتے رہیے, میٹھا میٹھا اسلام بھی نہیں کہا, ڈرانے کو بھی کہا, اور یہ بھی نہیں ہوا کہ اتنی خطرناک سی صورتحال بنا دی کہ لوگوں کے لیے اسلام لانا مشکل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بھی. میں اور آپ کیسے ہیں معاملات میں, یعنی ہم یا تو بالکل ہی نرم مزاج ہو گئے ہیں اور بس ہم سے ہر بات پہ ہم مان جاتے ہیں, اور ہر بات پہ یس کہنے والے اور ہر بات پہ شاباش دینے والے بن گئے, یا میں اور آپ اپنے گھروں میں بالکل قاہر اور جابر کی صورت ہے کہ بس ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ اور اس طرح کا معاملہ ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں. اور پھر جو ولا تسألوا ہے کہ تم سے نہیں سوال کیا جائے گا, اس میں مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میرا اور آپ کا کام ہر جگہ پہ بتانا, سمجھانا, پہنچانا ہے اللہ کی کتاب کو, اللہ کے دین کے بارے میں, لیکن منوانا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں کہا گیا, تو پھر مجھ سے اور آپ سے بھی نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو زبردستی, چاہے وہ ہمارے گھر میں ہوں یا باہر ہوں, ان کو دین سے جوڑیں. ہم صرف پہنچا سکتے ہیں اور پھر دعا کر سکتے ہیں, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 120 ہمارے پاس ہے, ولن ترضی, اور ہر کے راضی نہیں ہوں گے تو سے یہود اور نصارہ جب تک نہ تابع ہوں ان کے دین کے, یعنی جب تک آپ ان کے طریقے پہ نہ چلنا شروع کر دیں, اور کہہ دیجئے جو راہ اللہ بتائے وہی راہ سیدھی ہے. اور اگر بالفرض آپ ان کی تابعداری کریں گی, ان کی خواہشات, ان کی تابعداری کریں گے ان کی خواہشات کے بعد, اس علم کے ساتھ جو آپ کو پہنچ گیا یعنی قرآن مجید, تو کوئی نہیں اللہ کے پاس آپ کو بچانے والا اور مدد کرنے والا. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى, یہ راضی نہیں ہوں گے. ہم ان کے لیے اپنے تمام قوانین بدل لیں, ہم اللہ کی حدود کو توڑنے پہ تیار ہو جائیں. آج آپ پاکستان کا حال دیکھیے, جب وہ ہمیں فنڈ دیتے ہیں تو ساتھ میں بہت ساری شرائط بھی بتا دیتے ہیں, ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں سے کون سی آیت کو نکال دیا جائے, ہمیں بتا دیتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار وہ ہیں, تو کون کون سے حقوق کی بات کی جائے. ان کے ہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کی کوئی عمر نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں شادی کی عمر طے کروانے میں انہیں بہت دلچسپی ہے. ہمارے یہاں توہین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی توہین کرے تو اس کو لے جا کے وہ پروٹوکول بھی دیں گے. ہم ان کو اپنے سارے وسائل دے دیں اپنے ہی بہن بھائیوں کو مارنے کے لیے, لیکن وہ راضی نہیں ہونے والے, وہ راضی ہوں گے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مجھے اور آپ کو, وہ صرف اس وقت راضی ہوں گے جب ہم اللہ کے دین کو مکمل طور پہ چھوڑ کے بس ان کے بن جائیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اگر تم نے چھوڑ دیا تو ہدایت جو ہے نا, جو میپ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, جو آپ کا جی پی ایس سسٹم ہے اس کی درست راستہ اللہ بتانے والے, اللہ راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں. جس نے اللہ کو چھوڑ دیا تو کون اس کو ہدایت کے راستے پہ, درست راستے پہ, کامیابی کے راستے پہ کون چلائے گا؟ کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکے گا.
اب اس کے بعد آیت نمبر 23 سے 22 ہمارے پاس جو ہے، اچھا اس کے اندر آیت 21 کا ترجمہ رہ گیا، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت ہی کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت میں ساری چیزیں آ جائیں گی، کتاب اللہ کو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، سمجھ سمجھ کے پڑھنا۔ تلا یتلو کا مطلب ہوگا اس کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی جو حکم مجھے اور آپ کو ملے ہم اس پر عمل بھی کرتے جائیں، یعنی صرف علم برائے علم کے لیے اس کو لکھتے نہ جائیں، عمل میں بھی لیتے آتے جائیں۔ اور تلاوت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جہاں جنت کا ذکر ہے ہم اس کے لیے دعا کریں، جہاں دوزخ کا ذکر ہے ہم اس سے بچنے کی دعا کریں، اور اس میں اگر متشابہ آیت آئے ہم اس کو بھی قبول کریں، جو ہم پر بھاری آئے اس کو بھی قبول کریں۔ اور تلاوت کے اندر وہ تمام چیزیں آ جائیں گی، اولئک یؤمنون بھی، وہی اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہی خسارہ پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ پانے والے جیسا نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ پھر آیت نمبر 22 سے 23 ہمارے پاس آتی ہے، اس کا عنوان ہے خاتمہ کلام بنی اسرائیل، یعنی اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کو آخری دفعہ یاد کرا رہے ہیں، اور یہ آیات جو ہے نا ریپیٹ ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 47 اور 48 دیکھیے گا آپ، یہ وہی آیات ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کیے تھے۔ کون سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس غلامی سے نکالا، سمندر سے گزارا، کوہ طور میں سے وہ چشمے نکلے پانی کے، آسمان پر بادلوں کا سایہ تھا، من و سلوہ تھا۔ اس کے بعد بھی یعنی ان کے پاس انعامات کی اتنی کثرت تھی، بار بار گناہ کرتے تھے، بار بار معاف کیا جاتا تھا، کتاب اللہ ان کے پاس آئی تھی، انبیاء کی کثرت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی حکومتیں ان کے دور میں آئیں، سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی اپنی اپنی نعمتوں کو یاد کر لیں، بچپن سے آج تک میرے پاس کون کون سی نعمت آئی۔ ان کے پاس نعمت سب سے بڑی اللہ کی کتاب تھی، اور اس کا حق کیا تھا؟ اس کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ کیا میرے پاس بھی کوئی نعمت ہے، اور کیا میں نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ یاد کرو وہ نعمت جو ہم نے تم پہ کی، اور اس کو کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین۔ کس بنیاد پہ فضیلت دی تھی؟ اس بنیاد پہ فضیلت دی تھی کہ اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ یہ کام نہیں کیا، اب یہ بات ختم ہو رہی ہے، یہ چارج لسٹ ختم ہو رہی ہے، تم نے یہ کام نہیں کیا، اب ہم یہ کسی اور کو کام یہ ذمہ داری دینے والے ہیں۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ کوئی آئے گا شخص تمہارے بدلے میں، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش ہوگی، اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ ان سے وہ اعزاز چھینا جا رہا ہے، وہ ذمہ داری ان سے لی جا رہی ہے، اور یہ ذمہ داری میرے اور آپ کو، مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور کلام آئے گا جو کہ ہمارے پاس آیت نمبر 24 سے 34 تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں پہ، پھر اس نے پوری کی، تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا۔ کہنے لگی اور میری اولاد میں سے، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا اقرار، میرا عہد جو ہے ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے اور یہود اور آپ کے اور مشرکین اور سب کے درمیان نا قدر مشترک ہیں۔ قولوا للناس حسنا کی بات آئی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹپ دے رہے ہیں کہ جب لوگوں سے بات کرو تو جو قدر مشترک ہے نا اس کو نکال لو، پھر لوگوں سے بات کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں قدر مشترک کیسے ہے کہ یہود بھی حضرت ابراہیم کو محترم جانتے ہیں، ان کے حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے نا، اور مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت، یعنی انہی کی یاد میں تو قربانی بھی کرتے تھے یہ لوگ، تو وہ بھی بہت معتبر اور معزز ہستی سمجھتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کو محبوب رکھتے ہیں، اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے تھے جن کو تم سب محبوب رکھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم نے ابراہیم کا ٹیسٹ کیا، ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کو آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ دیکھیے آزمایا اس صورت میں جاتا ہے جب کسی کو، یعنی آپ دیکھیں کسی کے پاس ایک MBBS کی ڈگری ہوتی ہے، اس کو مزید فردر ایک ایگزام لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو اسپیشلسٹ مان لیا جاتا ہے نا، یعنی کسی رتبے پہ، کسی پوزیشن پہ پہنچانا ہوتا ہے۔ تو امتحان لینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، اس کی قابلیت کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ اور بعض دفعہ امتحان ٹریننگ کا بھی حصہ ہوتے ہیں نا، یہ آزمائشیں، یہ جو پورے پروسیس سے حضرت ابراہیم گزرے اور دنیا میں جو کوئی گزرتا ہے اس کی ٹریننگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ٹریننگ کو واقعی ٹریننگ سمجھتا ہے یا وہ صرف روتے دھوتے اس وقت کو گزار دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت طریقے سے آزمایا، اور آپ سب کے ذہن میں ہوگا، ہمارے پاس تفصیل کا وقت نہیں، لیکن ایک بت پرست کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی، نمرود کا دربار ہے، آگ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے صحرا میں جانا ہے، امتحان تو بہت بکثرت تھے۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہہ کے بتا دیا کہ وہ سب امتحانوں میں پورے ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی وہ اس میں سب میں کامیاب ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کامیاب ہو گئے ہو نا، تو یعنی اب ایک ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے، تمہیں لوگوں کا پیشوا اور امام بنایا جائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھیے،
میں اور آپ بھی اپنی اولاد کے لیے بڑے متفکر رہتے ہیں نا، پیٹ بھر گیا، پتہ نہیں بھوک تو نہیں لگ رہی، کپڑے صاف مل جائیں، دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں، پتہ نہیں ماؤں کی فکریں کتنی کتنی ہوتی ہیں۔ یہاں دنیا کی سب سے بہت پیاری سی ہستی ہے نا، ان کی فکر دیکھیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو آپ امام بنا دیں گے اللہ تعالیٰ، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ میں اور آپ اپنی اولادوں کی فکر کرتے ہیں ان کے بارے میں؟ میں تو کتاب اللہ سے جڑنے کے لیے بیٹھی ہوں، کوئی ان کو بھی کوئی جوڑنے والا ہے؟ سوچئے ذرا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تمام باتیں آئیں گی نا، اس میں دیکھیے گا بات کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، باتیں کرتے جاتے ہیں نا۔ اب کیا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی بنائی، اور بنایا ابراہیم کے مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ اب یہاں پہ جو لوگ انکار حدیث کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کو ضرورت نہیں ہے ہمیں سمجھنے کی، ان سے سوال کرنا چاہیے کہ مقام ابراہیم پہ کیسے کھڑے ہو کے عبادت کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا طریقہ، تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا اگر حدیث کو چھوڑیں گے؟ اور وعہدنا، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، پاک ہر لحاظ سے، یعنی جو دنیاوی وہ ہیں ان سے بھی، اور شرک اور کفر سے بھی، یعنی ان سب چیزوں سے، بتوں سے بھی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب، بنا اس شہر کو امن کا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو اور میوے جو کوئی ان میں سے ایمان لائے۔ یہاں آج آپ کے غور کرنے کا یہ پوائنٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا کیوں مانگی، کوئی خاص وجہ تھی؟ غور کیجیے گا اس پہ۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی سوچیے گا کہ انہوں نے یہ کہا رزق دیں اس کے رہنے والوں کو، یہ نہیں کہا کہ ان کو جو ہے کاشتکار بنا دیں، یعنی کچھ ان کے لیے رزق کے انتظام کا کہا، یہ نہیں کہا کہ ان کو خود خوب محنت کر کے کمائی کرنے والا بنا دے، یعنی کوئی مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ذہن میں ان کی اولاد کے لیے، جس کو وہ چاہتے تھے کہ اولاد اسی کام سے جڑی رہے۔ وہ کون سا کام تھا یہ بھی آج آپ کے غور کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور روزی، حضرت ابراہیم نے دعا کی روزی دے ان کو اور میوے جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ فرمایا جو کوئی کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دن میں، اور پھر اس کو جبرن بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ اصل میں پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی نا کہ متقین کا امام بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یہ میں اس میں آیت جو میرے پاس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو اس میں سے جو ظالم ہوں گے، یعنی ظالم وہ جو کہ میرا انکار کریں گے، ان کو میں امام نہیں بناؤں گا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں نا، تو دعا میں انہوں نے تھوڑی سی وہ کی ہے، کریکشن کی، اور کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ یہ انعام کیجیے گا جو ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ انعامات جو دنیاوی فائدے ہیں وہ تو سب کو میں دوں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور جب ابراہیم کھڑے کر رہے تھے بنیاد خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل، اور دعا کرتے تھے اے ہمارے رب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کس درجے کا کام کر رہے ہیں نا، اور ان کی ساری کیا ہے، عاجزی کیا ہے، نیک عمل کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ قبول کرنا۔ اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں، ہم تو چھوٹے سے عمل پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہم نے کر لیا اپنا کام۔ ہمارے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ کام کر کے بھی جھکے رہنا اور اللہ سے رجوع کرتے رہنا۔ اور پھر ایک اور چیز بھی میں اور آپ سیکھیں کہ نیکی کے کاموں میں اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، اپنے بیٹے کو ملا کے نیکی کے کاموں میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار جماعت اپنی بنا، اور بتائیے ہمیں قائد حج کرنے کے، اور ہمیں معاف کیجیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، نیک کام کرتے جا رہے ہیں، اولاد کے لیے دعا کرتے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی صرف اللہ کی خاطر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت دل میں اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہماری نسلوں کو دین پہ قائم رہنے والا بنا لیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو داعی اللہ بنا لیجیے، آمین ثم آمین۔ پھر آگے اس کے بعد بس ہمارے پاس 5 منٹ ہے بہنوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ ہے آیت 34 تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو جو ہے پھر اے ہمارے رب ہمارے بھیجیے ہم میں ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھے ہم آپ ان پر ہماری آیات، یتلو علیہم آیاتی، اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، اور پاک کرے ان کو، اور بے شک آپ بہت زبردست حکمت والے ہیں۔ اس آیت کا ذکر آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، ہم اس کا بھی سورہ آل عمران میں بھی آئے گا، میں سورہ جمعہ میں، اس وقت ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 130 ہے، اور کون ہے جو پھر ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں ہیں۔ اور یاد کرو جب اس کے رب نے کہا کہ فرما برداری کرو، کہاں میں فرما برداری کرتا ہوں، میں یعنی اطاعت سر تسلیم خم کرتا ہوں تمام عالم کے رب کے لیے۔ اور یہی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے بیٹوں، یا بنیا، اللہ نے چن لیا ہے تم کو، تمہارے لیے اس دین کو، اس لیے تم ہرگز نہ مرنا مگر جبکہ تم مسلمان ہو۔
اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل کون بنائے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. میں نے اور آپ نے کس کو رول ماڈل بنایا ہے؟ اور ہمارے گھر کے افراد کا رول ماڈل کون ہے؟ ذرا دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا. حضرت ابراہیم کون تھے جن کو اللہ نے رول ماڈل بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا؟ وہ تھے جن کو جب اللہ نے کہا کہ میری بات مانو تو انہوں نے کہا میں نے بس سر تسلیم خم کر لیا، میں نے سرنڈر کر دیا، میں آپ کا حکم مان لیا. اور پھر جاتے ہوئے تمام والدین کو جاتے وقت فکر ہوتی ہے نا، ماں بننے کے بعد، والدین بننے کے بعد اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے. دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ اللہ جب ہم جائیں گے تو ان کا پیچھے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کی فکر کیا تھی اور ان کی دعا کیا تھی اور ان کی نصیحت کیا تھی؟ وہی نصیحت میری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے. وہی حضرت یعقوب کی تھی، یہ تھی کہ میرے بچوں، اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے اور تم مرنا تو حالت اسلام میں مرنا، مسلمان ہو کے اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں مرنا. اور کیا تم موجود تھے اس وقت جب قریب آئی تھی یعقوب کی موت، جب کہا اپنے بیٹوں کو کہ کس کی عبادت کرو کہ میرے بعد بولے ہم عبادت کریں گے آپ کی اور آپ کے باپ دادوں کے رب کی، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں. وہی ایک رب ہے اور سب اسی کے فرمانبردار ہیں. اور وہ ایک جماعت تھی جو گزر سکی، ان کے واسطے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے جو تم نے کیا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے کاموں سے. یعنی یہاں پر سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار کیا تھا. جاتے وقت بھی اللہ سے جڑنے کی نصیحت تھی. اور دوسری چیز ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کا پورا احوال ہمارے سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اب اس چکر میں نہ رہنا کہ بس انہی کے بارے میں غور کر کے خوش ہوتے رہو، دیکھو کیسے خراب قوم تھی، بلکہ اپنے حال پہ غور کرو کہ اب ذمہ داری تم پہ ڈالی جا رہی ہے. تم نے کیا کیا، میں نے اور آپ نے کیا کیا. آج ہمارا یہیں پہ کلاس کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحیح بات تک پہنچنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کریں. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین پہ چلنا آسان کر دیں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا بہنوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ مریم. اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے. چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا وقت نکالنا اور اللہ کی بات کو آگے پہنچانا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو سننا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو نافذ کرنا آسان بنا دے. پیاری بہنوں، انشاءاللہ اب ہمارا اس سلسلے کا وقفہ رہے گا. آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ کلاسز صرف پیر، منگل اور بدھ کے دن ہوا کریں گی، اور آج بدھ کا دن ہے. اب جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار انشاءاللہ ہمارا وقفہ ہوگا، اور اگلے پیر سے انشاءاللہ ہم یہیں سے دوبارہ جو ہے وہ اپنی کلاسز کا یعنی جہاں سے آج یہ سلسلہ منقطع ہو رہا ہے، اسی سے آگے ہم اپنی کلاسز کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. الحمدللہ بیشتر بہنیں اپنا نام اسی انداز سے لکھ رہی ہیں کہ جس طرح سے کہا گیا ہے. کچھ بہنوں کے نام ابھی بھی اس طرح سے نہیں ہیں. آپ جب زوم پہ آن لائن آ رہی ہوتی ہیں، آپ لنک کو کلک کریں گی، اس وقت آپ کا ونڈو جو کھلے گی اس میں آپ کا نام لکھا ہوگا. آپ اس نام میں جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے حلقے کا نام لکھیے. اور اگر آپ جدہ سے نہیں ہیں، آپ کو حلقے کا نہیں پتا، تو پھر آپ ان خاتون کا، ان بہن کا نام لکھیے کہ جن کی دعوت پہ آپ یہاں پہ شریک ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ اب وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنی کلاسز کو پیر سے اس کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیوں کا معاملہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.